آپ سبھی حضرات کو یہ بات تو اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ روزے کی حالت میں میاں اور بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم بستری کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی جس آیت سے امت محمدیہ پر روزے کو فرض قرار دیا گیا، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کی طرح تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں کی طرح تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا، لیکن پچھلی امت پر الگ انداز میں روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا اور اس امت پر الگ انداز میں روزے کو فرض قرار دیا گیا، اور شروع مرحلے کے اندر بھی امت محمدیہ پر الگ انداز میں روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے پوری مکمل تفصیل کو واضح کر دیا گیا۔ شروع اور ابتدائی مرحلے کے اندر کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں، شروع مرحلے میں امت محمدیہ پر روزے اس طریقے سے فرض تھے کہ آپ روزہ دن بھر رکھے اور جیسے ہی سورج ڈوبا، غروب ہوا، اس کے بعد آپ افطار کر لیں، اور جب تک آپ سوئے نہیں تب تک آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو نیند آ گئی، رات میں عشاء کے بعد 1 بجے، 10 بجے، 11 بجے رات میں، 12 بجے رات میں، یعنی جیسے ہی آپ کو نیند آئی، نیند کے بعد آپ کا روزہ خود بخود شروع ہو جائے گا۔ یعنی ابتدائی مرحلے میں امت محمدیہ پر روزہ اس طریقے سے فرض تھا کہ سورج ڈوبا، اس کے بعد آپ نے افطار کر لیا، اور افطار کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں تب تک آپ کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ بستر پر گئے، آپ کو نیند آئی، اس کے بعد دوسرا روزہ آپ کا شروع ہو جاتا۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ لکھا گیا ہے کہ وہ کہیں سے مزدوری کر کے گھر پہ آئے اور مغرب کے بعد آنے کے بعد اپنی بیوی سے کھانا طلب کرتے ہیں کہ لاؤ افطار کر لیتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اتفاق سے اس گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز موجود نہیں تھی، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے، میں پڑوس سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ یہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ تو دن بھر کے تھکے ہوئے، بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں تھے، وہ ادھر مانگنے جاتی ہے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، یہ سو جاتے ہیں، ان کی بیوی آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ تو سو گئے ہیں، اور پھر صبح ہوتی ہے تو سونے کے بعد تو سونا ہی کیا تھا، سحری کرنا، روزے کی نیت کرنا، سوئے، اس کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو گیا، تو دوپہر کے وقت میں ان پر ضعف طاری ہو گیا، کمزوری طاری ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ سوئے اور سونے کے بعد اپنی بیوی سے مل لی، تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آپ پورے رات کے حصے میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی جو راتیں ہیں، روزے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں بیویاں آپ کے لیے بالکل جائز ہیں، ان راتوں میں آپ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، برخلاف اس کے اگر آپ دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ فوت ہو جائے گا۔ اب روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا، جمع کرنا حرام ہے، دوائی جمع حرام نہیں ہے۔ دوائی جمع کا مطلب کہ آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ چمٹ کر سو سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، بیوی سے جس بھی طریقے سے ہو اس طریقے سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دخول نہ ہو، یعنی جمع نہ ہو۔ اگر جمع ہوا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب
نہ سوئے، اپنی بیوی سے دل لگی نہ کرے، اپنی بیوی سے مستی نہ کرے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے مستی کرتے کرتے پاس میں سوتے سوتے پھسل جائے اور پھر وہ کام کر جائے کہ جس کام سے رب نے اس کو منع کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کی بیویاں آپ کے لیے رات کے حصے میں بالکل جائز ہے، آپ ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن دن میں روزے کی حالت میں آپ ان سے نہیں مل سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.